پاک ہے وہ ذات جو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کی تہوں کو بھی جانتا ہے، جو انسان کی نیت سے آگاہ ہے۔ دوستو، دل کی دعا جو ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت بتلائی جاتی ہے۔ دل کی دعا یا روح کی دعا یہ ایک ہی بات ہے۔ جو دل سے دعا کی جاتی ہے اس کے لیے ضروری نہیں اس وجود کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ جیسے کسی ماں کا بیٹا دوسرے ملک میں تو وہ یہاں بیٹھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کر سکتی ہے۔ کیونکہ دل کے لیے جسم کا قریب ہونا ضروری ہے۔ یہ دعا ضرور کہیں نہ کہیں اثر رکھتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں دل کی بات کہی ہوئی اثر رکھتی ہے، ایسے ہی کبھی غور کریں کہ انسان جب بھی کسی کے لیے دعا کرتا ہے اس وقت اس کا دل اس لمحے کے لیے، اس آدمی کے لیے بالکل صاف ہوتا ہے، اور دوسرے کے لیے خالص دعا کرنا کی اہمیت دونوں کے لیے ہے۔ جس کے لیے دعا کر رہے ہیں یا جو دل سے دعا کر رہا ہے، اور جو دل سے دعا کر رہا ہے اس کا دل بھی صاف ہوتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں کچھ ایسی مجبوریاں بن چکی ہیں کہ ہم نے کسی میت کے لیے بھی دعا کرنی ہے تو ہمیں وہاں ہونا ضروری ہے۔ جب تک میت کے لواحقین سے ملیں گے نہیں، حاضری نہیں ان کے پاس لگوائیں گے، وہ قبول نہ کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں کسی کی دعا سے کیا فائدہ، ہمیں تو بندہ حاضر چاہیے۔ اسی لیے ہم کبھی کسی کی جنازے پر جاتے ہیں، مگر ہمیں میت کی دعا کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جو کوئی دل سے کسی کے لیے دعا کرتا ہے، مگر ہمارے معاشرے کی مجبوری ہے کہ جب تک ان کے لواحقین راضی نہ ہوں گے وہ دعا کو اہمیت نہیں دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ وہ میت پر آیا نہیں، اب میں وہاں جاؤں گا نہیں۔ تو دوستو، دل کی دعا کے لیے نہ میت کا حاضر ہونا ضروری ہے، نہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے اس کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ دل کی محبت کے لیے بھی جسم کا قریب ہونا ضروری نہیں۔ انسان ہزاروں میل دور ہوتا ہے پھر بھی ان سے محبت ہوتی ہے۔ جیسے بہت سارے دنیا میں جیسے کسی کا امام ہے، جس کو بھی کوئی امام سمجھتا ہے، ان کے جسم یہاں موجود نہیں ہوتے مگر لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت صلوات بھیجتے۔ اسی طرح
دل یا روح کی دعا جو ہے یہ خود بخود وہاں پہنچ جاتی ہے. اور اس دور میں وہ بندے بہت خاص اہم ہوتے ہیں جو کسی کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں. اس کی قیمت تو کوئی نہیں، ہدیہ بھی کوئی نہیں، مگر دل کی دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے. بس ہمارے ہاں میں کچھ چیزیں ایسی ایجاد ہو جاتی ہیں کہ ہم دعا کرنے کے لیے یا جس کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ اچھے الفاظ ان کے کانوں کو سنانا ضروری ہے تاکہ وہ سمجھ لیں کہ میرے لیے دعا کی گئی. مگر دل کی دعا جو ہوتی ہے وہ کانوں کو سنائی نہیں دیتی، وہ دوسرے کے دل تک پہنچتی ہے. جیسے کہتے ہیں دل کو دل کی راہ ہوتی ہے. تو دوستو، اس کو سمجھیں کہ ہم جس کے آگے دعا کر رہے ہیں یا جس کے لیے دعا کر رہے ہیں، کیا اس کے کان قریب ہونا ضروری ہے؟ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم تو رب کو کہہ رہے ہیں، رب کے آگے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، مگر تو ونعوذ باللہ رب تعالیٰ کی ذات تو ان چیزوں سے پاک ہے. کان، منہ، آنکھ سے وہ ذات مبرہ ہے. جب ہم زبان سے بات کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو جس کے کان ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں. میت کے کان بھی حاضر نہیں تو رب کے بھی کان نہیں ہوتے. تو پھر ہم کس کو سناتے ہیں؟ ان کے لواحقین کو سنانا چاہتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائیں. رب کہاں ہے، میت کہاں ہے، اس کا کبھی نہیں سوچا ہم نے. الہامی کتب میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ تو دلوں کی تہوں کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ ہم لواحقین کو راضی کرنے گئے ہیں یا میت کے لیے دعا کرنے گئے. تو دعا تو انسان جو دل سے کرتا ہے اس کے لیے میت کا حاضر ہونا ضروری نہیں، نہ اس بندے کا حاضر ہونا ضروری ہے جس کے لیے دعا کرنا. تو دل سے دعا کیا کریں، وہ زیادہ اثر کرتی ہے. باقی شوق پسند ہر کسی کی اپنی اپنی ہے. ہمارے ہاں یہی ہے کہ پہلے دنیا والے راضی ہوں کہ ہم نے دعا کرائی ہے، یہ لوگ ہمیں سمجھے کہ ہم بڑے فرما بردار ہیں. میت کے لوگوں کی گواہی کی ضرورت ہے، رب کی شہادت دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. بہت ساری رسومات میں ہم دنیا کو ہی راضی کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا راضی ہو جائے، دنیا کہے کہ واہ واہ کیا بات ہے، بڑی اچھی دعا کرائی گئی. مگر یاد رکھنا، دل سے تو ایک آدمی بھی دعا کر دے تو وہ بہت اثر کرتی ہے. اور دعا دل سے تبھی نکلتی ہے کہ جس کے لیے دعا کر رہے ہو اس نے کوئی آپ پر آسان کیا ہو تو یقین جانا دل سے دعا نکلے.
دل سے دعا جو نکلتی ہے خود بخود نکلتی ہے۔ اگر مجھ پہ کسی نے احسان کیا ہو، جیسے ہی اس کا احسان یاد آئے گا دل دعا دینا خود بخود شروع کر دے گا، مجھے نیت ارادے بنانے کی ضرورت بھی نہ پڑے گی۔ جس نے میرے دل کو سکون دیا ہے، جس نے میرے دل کو ٹھنڈ پہنچائی ہے، دعا نے تو خود بخود نکلنا ہے۔ وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی نے سکون نہ بھی دیا ہو تو وہ معاف بھی کر دیتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں۔ وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں نفرت کا بوجھ نہیں رکھنا چاہتے، اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے دعا دیتے ہیں کہ میرے دل میں نفرت نہ رہے۔ باقی دوستو، پسند اپنی آپ، جو کر رہے ہو کرتے جاؤ، جو سمجھ میں آتا ہے سمجھتے جاؤ، مگر اپنے آپ کو بریکٹ نہ لگاؤ کہ جو آج مجھے سمجھ آ گیا اس سے آگے کچھ نہیں۔ انسان وہ ہے جو ساری زندگی طالب علم رہتا ہے، محض سے لحد تک، گود سے گود تک۔ آخری سانس تک چلنا ہے، مکمل کوئی نہیں، اس کے آگے جہاں اور بھی ہے۔ دائرہ کار نہ لگاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، جو آج سمجھ نہیں آ رہا وہ کل آ جائے گا۔ اگر ہم خالص ہوئے، طالب علم رہے، ماسٹر نہ بڑھے، تو یقین جانے بہت کچھ سیکھتے جائیں گے، مگر ہم ماسٹر کی ڈگری لے کر ایسا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یقین جانو اس کے آگے جہاں اور بھی، کوئی کل علم نہیں ہو سکتا، کل ذات رب کی ہے۔ ہر کوئی آگے بڑھ رہا ہے، کل کے پاس جا رہا ہے، کل ہوتا کوئی نہیں۔ تو اسی لیے دوسروں سے نفرت نہ کریں، پیار محبت کریں، آگے بڑھتے جائیں۔ یہ زندگی ہے، ایک دن اس کا اختتام ہونا ہے، تو اپنے دل سے اپنے رب کو یاد کرو، اور رب کو یاد کرنا بھی دل سے جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ مومن کا دل رب کا گھر ہے، جب یہ دل سے یاد کرتا ہے تو رب اس میں گھر کر لیتا ہے، پھر وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا، محبت کرتا ہے۔ جب وہ دل میں آ جاتا ہے تو انسان دوسروں کے لیے دعا ہی کرتا ہے، بد دعا نہیں کرتا۔ کوئی اچھا سمجھے نہ سمجھے، کوئی مانے نہ مانے، کسی کے ماننے کی بات نہیں، کسی کے راضی کرنے کی بات نہیں۔ خدا کو راضی کرو، خود کو راضی کرو۔ خود کو پہچان لیا تو خدا کو پہچان لیا، بس اس کی رضا پہ راضی ہوتے رہیں۔ دنیا نہ کبھی کسی پر راضی ہوئی ہے نہ ہوگی، نہ پوری دنیا ٹھیک ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اس سے پہلے بھی دنیا میں بہت دنیا ایک دوسرے کو سمجھاتی رہی، آج تک کوئی کل کو نہ سمجھا سکا، بلکہ قلیل ہی سمجھتے رہے۔ کوشش کرتے جائیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے دل کو صاف کریں، نیت کو صاف کریں، پھر رب تعالیٰ نیتوں کے ذریعے دلوں کی باتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ اب سو بیکار کچھ نہیں، دل کی بات اثر رکھتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ خوشی سے رہو، نفرت کو نکالو، اپنے دل کو بھی دیکھا کرو کہ میرا دل کیا چاہتا ہے کھانے کے لیے۔ لوگوں کو دیکھو دیکھی نہ کھاتے رہے، لوگوں کو دیکھی دیکھی نہ پہنتے رہے، اپنے من کو بھی راضی کیا کرو۔ آپ کے من کے اندر ہی کوئی شے چھپی ہوئی ہے جس کی پاور جنریٹ ہونی ہے، اس روح کو بیدار ہونا ہے،
جس نے رب کے ساتھ جڑ جانا ہے، اور رب کی ہی روح ہے ہر انسان میں. ہر انسان میں وہ صلاحیت ہے جو آگے بڑھتا جائے گا، آگے چلتا جائے گا، ایک دن ہوگا قرب نصیب ہو جائے گا. یہی فاتح عالم ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے کہ ہمیں اپنا رب تعالیٰ مل جائے. دنیا کیا کہتی ہے اس کو کچھ نہ دیکھنا، اپنے رب کو دیکھنا اور اپنے آپ کو دیکھنا. اللہ آسانیاں